الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فصلی لربک وانحر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے مختلف ایام اس طرح کے رکھے ہیں جن کے فضائل، جن کی اہمیت اور جن میں عبادات کا اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ ان ایام کو مومن بندہ کبھی بھول نہیں سکتا، ان میں کبھی غافل نہیں ہو سکتا، کبھی سست نہیں ہو سکتا۔ وہ ایام عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں جن کی فضیلت یاد دلاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بہترین ایام 10 ایام یعنی 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ان جیسے دن اللہ کے راستے میں بھی نہیں آتے؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں بھی ایسے دن، عظمت و مقام والے دن نہیں آ سکتے مگر وہ شخص کا مقام، اس کا مقام زیادہ ہی ہوتا ہے جو اپنے گھر سے نکلا ہو اور واپس نہ آیا ہو۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جو کہ مسند احمد اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من ایام العشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کا عمل رب العالمین کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور اتنا پسند آتا ہے کہ اتنا پسند کوئی دوسرے دنوں کا عمل اللہ رب العالمین کو پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ ایام، پسندیدہ عمل ازکا عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ و اعظم اجرا عند اللہ، اور سب سے زیادہ اجر والے دن کا جو عمل ہے وہ ان 10 دنوں والا عمل ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ایام بھی یہی ہیں، اللہ رب العالمین کے افضل ایام بھی یہی ہیں۔ ان ایام کا عمل اللہ کے پاس پاکیزہ بھی ہوتا ہے، عظیم اجر والا بھی ہوتا ہے، لہذا کوئی مومن شخص ان 10 دنوں میں غافل نہ ہو، سست نہ ہو، وہ اپنے عبادات میں سبقت کرنے کی کوشش کرے اور کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے احکامات کیا ہیں ان 10 دنوں کے، وہ ہم دوسری ویڈیوز میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ واسع۔